جو لوگ والد کی خدمت کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے، تو پھر جنت میں جانے کا یہ سب سے بڑا دروازہ ہے۔ جتنی نیکیاں آدمی کو جنت میں پہنچاتی ہیں، ان میں سب سے بہترین نیکی ماں باپ کی خدمت ہے۔ اللہ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ۔ اپنی نیند قربان کر کے اپنے بچے کو سلانا چاہتی ہے، تو ماں کو اپنی نیند سے زیادہ کس کی نیند پیاری ہے؟ ماں بھی خدمت کرتی ہے اور باپ بھی۔ ہمارے والد ہم سے ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی ہم سے ناراض ہے، تو اس لیے ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت میں بیچ کا دروازہ ہے۔ تو جتنے کام جنت میں پہنچنے کے ہیں، ان میں سب سے بڑا جو گیٹ ہے، یعنی لوگ جنت میں سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے جائیں گے، وہ والد کو خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا ہے۔ اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ، ہم کیا بتائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ دولت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ بچے ہو یا بچیاں، وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر قدم اٹھاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ماں باپ سے زیادہ تو ہمدرد کوئی ہے نہیں، اس لیے اس عمر کا یہ قدم ان کو سوائے پچھتاوے کے کوئی چیز ان کے حصے میں نہیں آتی ہے۔ ہمارے سب سے زیادہ ہمدرد وہ ماں باپ ہیں، اس لیے آپ کو کوئی بھی مشورہ کرنا ہے تو کس سے کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہمارے جو ہمدرد رہیں گے وہ ہمیں صحیح مشورہ، اپنی کوئی بھی پریشانی ہے تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیے، تو پھر وہ ہمیں صحیح مشورہ دیں گے، وہ ہمیں صحیح رہنمائی کریں گے، صحیح رہبری کریں گے۔ والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس دنیا میں اللہ تعالی کے بعد ہمارے ہمدرد، ہم کو دل سے چاہنے والے، ماں باپ سے بہتر زیادہ محبت کرنے والے، وہ ہمارے ماں باپ۔ تم چھوٹے تھے تو لال پھگے کے واسطے تم بہت ضد کیے تھے، مجھے لال پھگا ہونا، اور اس وقت میں ڈھونڈا، تلاش کیا، مگر مجھے لال پھگا نہیں ملا۔ تو آج ملا تو میں سوچا کہ تم کو لا کے دے دو۔ بہت روئے تھے تم، مجھے لال پھگا چاہیے۔ اس کے بعد پھر اکبر الہ آبادی نے بڑی قیمتی نصیحت کی کہ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ بیٹے، تم نے بچپن میں ایک ایسی خواہش کی تھی، ایک ایسی چیز تم نے اس کی تمنا کی تھی کہ اب جوانی میں وہ پوری ہو رہی ہے تو تم کو شرمندگی ہو رہی ہے۔ تم ہی بولے تھے نا مجھے لال پھگا چاہیے، لیکن کب بولے تھے؟
بچپن میں، اور وہی خواہش اب بڑے ہونے کے بعد پوری ہو رہی ہے تو تم کو شرمندگی ہو رہی ہے۔ اکبر نے کہا کہ بیٹے اب جوانی ہے، جوانی میں کوئی ایسی خواہش مت کرو جس سے بڑھاپے میں تم کو شرمندگی ہو۔ بچپن میں کیے تھے، اب جوانی میں پوری ہو رہی تو شرمندگی ہو رہی ہے۔ ایسے ہی ہم لوگ جب عمر کے اس اسٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں جس کو جوانی کہتے ہیں، تو اس میں ہمارے اوپر اپنی جوانی کا، اپنی توانائی کا، اپنی مختلف اس عمر کی خواہشوں کا غلبہ ہو جاتا ہے، اور جب اس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت لوگ ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ ہم تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ ہمدرد ہیں، اور ہم ان کی باتوں میں سے متاثر ہو کر دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اس لیے کئی مرتبہ بچے ہو یا بچیاں وہ اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر قدم اٹھاتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ماں باپ سے زیادہ تو ہمدرد کوئی ہے نہیں، اس لیے اس عمر کا یہ قدم ان کو سوائے پچھتاوے کے کوئی چیز ان کے حصے میں نہیں آتی ہے، بعد میں پھر پچھتانا پڑتا ہے۔ اس لیے ہمارے سب سے زیادہ ہمدرد وہ ماں باپ ہیں۔ اس لیے آپ کو کوئی بھی مشورہ کرنا ہے تو کس سے کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہمارے جو ہمدرد رہیں گے وہ ہمیں صحیح مشورہ دیں گے، ورنہ تو لوگ کیسے ہیں، لوگ تو بولتے ہیں آئے تھے پوچھنے کے واسطے، ایسا مشورہ دیا اب گڑے میں گرتا ہو۔ تو لوگ تو ہمیں گڑھے میں گرانا چاہتے ہیں، لوگوں کے اندر تو حسد ہوتا ہے، وہ ہمیں ترقی کرتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اس لیے اپنی کوئی بھی پریشانی ہے تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اس کو شیئر کرنا چاہیے، تو پھر وہ ہمیں صحیح مشورہ دیں گے، وہ ہمیں صحیح رہنمائی کریں گے، صحیح رہبری کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب دوسری بات، یہ ماں باپ جو ہے نا اتنی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، انسان تو انسان ہے، چڑیا جو ہے وہ بھی جب انڈے دینا ہو اور چھوٹے چھوٹے بچے نکلنے والے ہوں تو اس سے پہلے وہ گھونسلہ بناتی ہے، اور گھونسلہ جو بناتی ہے وہ بہت محنت کر کے بناتی ہے، وہ ایک ایک تنکا جمع کرتی ہے وہاں سے یہاں سے، اور پھر ایک ایسے ڈیزائن کا گھونسلہ بناتی ہے کہ بچے اس میں سے گرنا نہیں۔ اور پھر جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو چڑیا اپنی چونچ میں پانی کا ایک ایک قطرہ لا کر انہیں پلاتی ہے۔ تو چڑیا کو اپنے بچوں سے اتنی محبت۔ مرغی معلوم ہے کون سی؟ دیسی برائلر؟ اچھا، آپ لوگ برائلر مرغی بھی دیکھے نا، اڑائے تو اڑتی، بھگائے تو بھاگتی، پکڑنا چاہیں تو
آسانی سے پکڑ لے سکتے، اور جہاں بیٹھی دھب بول کے بیٹھ جائے۔ تو ہم لوگوں کی بھی صحت کیسی ہے؟ برائلر مرغیوں کے ویسی۔ اپن بھی جہاں بیٹھے دھب بول کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں کیا؟ جی، بچیاں رسی کھیلتے کیا؟ کھیلتے ہیں، پابندی سے کھیلتے ہیں۔ تھوڑا چلے تو اماں کتنا چلی، سانس پھولنا شروع۔ تو ہم لوگوں کی صحت برائلر مرغیوں کے جیسی ہوگی۔ صحت مند انسان کے جسم میں ہی صحت مند دماغ رہتا۔ جو لوگ صحت مند نہیں رہتے ہیں ان کا دماغ بھی صحت مند نہیں رہتا ہے۔ اس لیے روزانہ ہمیں اپنی جسمانی صحت کی بھی فکر کرنا چاہیے۔ تو بہرحال مرغی جو ہوتی ہے، اگر اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بلی آ گئی تو مرغی کیا کرتی؟ جی، چلاتی ہے، بلی کو مارنا چاہتی ہے، مارنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ مرغی بلی کو مار سکتی؟ وہ بلی جیسا چھوٹے بچوں کو کھا لیتی ہے، اس مرغی کو بھی کھا لے گی، لیکن اس کے باوجود وہ ماں ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس لیے وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کہ میں حملہ کروں گی تو میں مر جاؤں گی، یہ معلوم ہے اسے، لیکن وہ اس کے باوجود بلی سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر حملہ کرتی ہے۔ ایسا کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ ان بچوں سے اس کو محبت ہے۔ تو بچوں کی محبت مرغی میں بھی اتنی زیادہ ہے کہ وہ بچوں کے لیے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کے پاس ایک عورت آئی، اس کے 2 بچے تھے چھوٹے چھوٹے۔ تو اس نے آ کر کہا کہ کچھ کھانے کے لیے ہے، تو حضرت عائشہ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھا۔ تو حضرت عائشہ نے وہ کھجور دے دیا۔ تو وہ جو عورت تھی وہ خود بھی بھوکی تھی اور اس کے بچے بھی بھوکے تھے، لیکن اس نے ایک کھجور لیا، اس کے 2 ٹکڑے کیے، آدھا ایک بچے کو دے دیا اور خود بغیر کھائے چلی گئی۔ تو ماں باپ اپنے بچوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ خود بھوکے رہتے ہیں، بچوں کو کھلا دیتے ہیں۔ آپ کی امی اگر سالن کم ہے، کھانا کم ہے، تو آپ کو کیا بولتے ہیں؟ پہلے تم کھا لو، پہلے خود نہیں کھاتے، پہلے تم کھا لو، بچا تو کھا لیتے ہیں، نہیں بچا تو کوئی بات نہیں۔ بچہ جب روتا ہے رات میں تو پھر ماں کیا کرتی ہے؟ نیند میں سے اٹھ کر
اس بچے کو بہلاتی ہے، سلانے کی کوشش کرتی ہے. اپنی نیند قربان کر کے اپنے بچے کو سلانا چاہتی ہے. تو ماں کو اپنی نیند سے زیادہ کس کی نیند پیاری ہے؟ بچوں کی. تو ماں باپ اپنی نیند قربان کر دیتے ہیں، اپنا کھانا، اپنی خواہشیں، اپنی چاہتیں. آپ دیکھیں گے جو چھوٹے بچے جن کے رہتے ہیں، وہ جب بھی کسی کپڑے کی دکان کی طرف سے جا رہے ہیں تو کپڑے دیکھے تو بولے یہ، اگر ان کے بچوں کا نام عائشہ ہے، فاطمہ ہے، عبد الرحمن، عبد الرحیم کچھ بھی ہے، تو وہ ماں کیا بولتی؟ یہ عائشہ کو اچھا دکھتا ہوا، یہ ڈریس عائشہ کو، حالانکہ میرے کو اچھا دکھتا وہ تلاش نہیں کرتی ہے. تو کپڑے ہیں تو بچوں کے واسطے، کوئی بھی چیز خریدنا ہے تو بچوں کے لیے. یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ انہیں اپنے بچوں سے محبت. تو دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ کون ہیں؟ ماں باپ ہیں. اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، عبادت صرف اللہ کی کرو، اور وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد بہترین سلوک، اچھا سلوک، خدمت وہ ماں باپ کی کرو. اللہ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اما یبلغن عندک الکبر، اگر ماں باپ میں سے کوئی بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، فلا تقل لہما اف، تو ان کو بھی مت بولو. حضرت علی فرماتے ہیں کہ انسان کو تکلیف پہنچانے والی جو چیزیں ہیں نا، اب آپ گالیاں دے رہے ہیں، اچھا آپ لوگوں کو گالیاں یاد ہے؟ بالکل یاد نہیں ہے. اچھا، یا اتنے یاد ہیں کہ کتنے ہیں وہ یاد نہیں ہے. دو میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے، یا تو آپ کو بالکل گالیاں یاد نہیں ہیں، یا اتنے گالیاں یاد ہے کتنے ہیں وہ یاد نہیں ہے. انلمیٹڈ. تو آپ لوگوں کو بالکل یاد نہیں ہے یا انلمیٹڈ یاد ہے؟ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. گالیاں سیکھنے کے واسطے کسی بھی اسکول کو جانا نہیں پڑتا. گالیاں سیکھنے کی کوئی کتاب نہیں ہے. ہم اپنے اطراف میں اتنے گالیاں سنتے رہتے بار بار. اگر آپ کو سورہ یاسین آپ یاد کر لیے، ایک مہینے تک اگر نہیں پڑھے پھر سناؤ بولے تو اس میں غلطی جا سکتی، مگر آپ کو گالیاں جو یاد ہے نا وہ دو بولے تو ایک بھی غلطی نہیں جاتی. اتنے پرفیکٹ یاد ہے ہم لوگوں کو گالیاں. اور ہم لوگ تو کرٹلے میں رہتے ہیں نا. کرٹلے میں جو گالیاں ہیں وہ دوسری جگہوں سے ڈیفرنس ہے. بعض
بعض لوگ اتنے گالیاں دینے کے عادی رہتے کہ اگر گالیوں میں بھی کسی کو پی ایچ ڈی کی ڈگری مل سکتی تو ان کو پی ایچ ڈی ان گالیس بلکہ ملتی تھی ڈگری. اتنے گالیاں یاد رہتے ہیں. بعض عورتیں بولتی میرے منہ کو مت لگو، ایک مرتبہ 200 گالی پھر نہیں دیتی. اتنے پرفیکٹ رہتے. تو ہم لوگ اتنے سنتے گالیاں کہ وہ یاد ہے سب کو. یہ الگ بات ہے کہ ہم دیتے نہیں، ہم گالیاں دینا پسند نہیں کرتے ہیں، باقی یاد بہت ہے. ہم کو یاد ہے بہت سارے گالیاں. آپ لوگ بول رہے آپ لوگوں کو یاد نہیں ہے. چلتے چلتے یاد ہو گئے. گالیاں، بد دعائیں، تو جاؤ تجھے قیدس کھا جاؤ، تجھے ڈھانپ کے آؤ. تو یہ جو والدین ہیں، گالیاں یہ تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے کم تکلیف، گالیوں سے تو بہت زیادہ تکلیف ہوگی. آپ کسی کو گالیاں دیں گے تو ان کو خوشی ہوگی، ارے کتنا اچھا دے رہے، اور تھوڑے دورنا. آپ ایسا گالیاں دے رہے تو بہت اچھا دکھ رہا ہے، آپ کے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں ایسا معلوم ہو رہا ہے. تو گالیاں دیے تو خوشی ہوتی، تو گالیوں سے تو تکلیف ہوگی. لیکن سب سے کم تکلیف وہ جس چیز سے ہوتی ہے، آپ کو کوئی کچھ بولے، آپ ایسا جو آپ آواز نکالے، تو اس سے بھی سامنے والوں کو کیا ہوتی ہے؟ تکلیف. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ماں باپ اگر کچھ بولے، انہوں نے کوئی بات کہی اور تم جواب میں اگر ایسا بول رہے ہو تو یہ بھی گناہ ہے، ایسا بھی تمہیں نہیں بولنا چاہیے. ایک ایسا ورڈ، ایک ایسا لفظ جس سے سب سے کم تکلیف ہوتی، وہ بھی نہیں بولنا. تو گالیاں دے سکتے، مار سکتے، دھکے دے کے گھر سے نکال دے سکتے. تو اس لیے ماں باپ کو ایک لفظ بھی ایسا مت بولو جس سے ان کو تکلیف ہوتی ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکو مت. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے احترام اور عزت کے ساتھ بات کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے سامنے جھک کے رہو. جھک کے رہو بولے تو اب امی ہیں، آپ گئے ان کے سامنے ایسا جھک جانا. ایک ہوتا ہے جسم کو جھکا دینا، اور ایک ہے ان کے سامنے اکڑ کے نہیں رہنا. ایسا محسوس ہونا کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں، آپ ان کا ادب کرتے ہیں. اور ایک بات بالکل پکی وہ یاد رکھیے، دنیا میں دو چیزیں
یقینی ہے۔ ایک، جو لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ دنیا کی عزت اور مال و دولت عطا فرماتے ہیں۔ جو لوگ بھی ماں باپ کی خدمت کریں گے ان کو دنیا کی دولت ملتی۔ اب ہمارے پاس ماں باپ کی خدمت کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ جی، اولاد کی۔ مگر ہمارے پاس کیا سمجھتے، ماں باپ کی خدمت کرنا بیٹوں کی ذمہ داری ہے، بیٹیوں کی نہیں ہے۔ آپ لوگ نہیں سمجھتے اس لیے کہ آپ لوگ ابھی چھوٹے ہیں۔ جیسے ہی بڑے ہو جاتے، شادی ہو گئی، اب ماں باپ میں سے کوئی بیمار ہیں، اگر بیٹی یہ بولی کہ میں امی بیمار ہیں، میں ان کی خدمت کرنے کے لیے جانا چاہتی ہوں، تو جو ساس ہے نا وہ کیا بولتی، تم کہیں جاتے، بھوانی ہے ان کو، کیا نہیں ہے؟ ہاں، بس ان کی خدمت کون کرنا؟ بہو۔ تم بیٹی ہے، بیٹی ماں باپ کی خدمت کرتی کیا؟ بیٹی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتی۔ اور بیٹیاں کیا کرتی ہیں؟ سسرال سے آئے تو بوڑھی ماں کھانا پکاتی اور بیٹیاں بیٹھ کے کھاتی ہیں۔ وہ ماں تو یہ سوچتی ہے کہ میری بیٹی سسرال میں اس کو بہت کام لگتا ہے، وہاں کام کرنا پڑتا ہے، یہاں آئی ہے 2-4 دن کے لیے تو اس کو تھوڑا سا سکون ملنا چاہیے، یہ کون سوچ رہی ہے؟ اور بیٹی کیا کرتی، ہاتھوں کو پاؤں کو مہندی لگا لے کے کرسی پہ بیٹھ جاتی۔ تو بیٹی کو کیا سوچنا چاہیے کہ میں 2-4 دن کے لیے آئی ہوں، میں زیادہ تو یہاں نہیں رہ سکتی ہوں، مجھے یہ 2-4 دن تو اپنی ماں کی خدمت کرنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے نا۔ ماں یہ سوچ رہی ہے کہ میری بیٹی کو سکون ملنا چاہیے اس لیے وہ خود پکا رہی ہے، لیکن بیٹی کو کیا سوچنا چاہیے کہ میں 2-4 دن کے لیے آئی ہوں تو یہ 2-4 دن تو میری ماں کو راحت اور سکون ملنا چاہیے، اس کے لیے بیٹی کو کام کرنا چاہیے یا ماں کو کام کرتے ہوئے دیکھ کے سکون سے بیٹھنا چاہیے؟ مگر ایسا نہیں ہوتا ہے۔ آپ لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ ماں باپ اپنے بچوں کی جو خدمت کرتے ہیں وہ بے لوث کرتے ہیں۔ ماں باپ اپنے بچوں سے بے لوث محبت کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک والد بوڑھے ہو گئے تھے اور بچہ جوان تھا، طوطا نظر آیا تو بابا پوچھے بیٹے یہ کیا ہے؟ تو بچہ بولا طوطا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد بابا پوچھے بیٹا یہ کون سا پرندہ ہے؟ تو بیٹا پھر بولا طوطا۔ تیسری مرتبہ تھوڑی دیر کے بعد پھر پوچھے کون سا پرندہ ہے یہ؟ تو اس کی آواز تھوڑا بڑھ گئی، طوطا ہے جی طوطا۔ اور جب چوتھی مرتبہ پھر تھوڑی دیر کے بعد باپ نے پوچھا یہ کون سا پرندہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا تم کو؟ طوطا ہے بول کے اب تک 4 مرتبہ بولا۔ تو باپ نے کہا بیٹے مجھے معلوم ہے یہ طوطا ہے، لیکن جب تم چھوٹے تھے تو تم 50 مرتبہ پوچھے تھے یہ کیا ہے، تو میں تم کو محبت کے ساتھ بولتا رہا طوطا ہے طوطا ہے۔ میں خالی 4 مرتبہ پوچھا تو تم چیخنا شروع کر دیا۔ یہ فرق ہے ماں باپ میں اور اولاد میں۔
اس لیے اللہ تعالیٰ ہم کو یاد دلا رہے ہیں کہ وَقُلْ، تمہیں دعا کیا کرنا چاہیے، رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اپنے بچپن کو یاد کرو کہ اے اللہ آپ ان کے اوپر ایسی ہی رحمتیں نازل فرمائیے جیسی پرورش اور جیسی محبت انہوں نے بچپن میں ہمارے ساتھ کی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ اپنے بچپن کو یاد کرنا چاہیے۔ ماں باپ بچوں کے کام کرتے ہیں، آپ کے امی آپ کے کپڑے دھوتے نہیں دھوتے، آپ لوگوں کے لیے کھانا پکاتے نہیں پکاتے۔ اب آپ بڑے ہو گئے، ماں بیمار ہے اور اب خدمت کی ضرورت ہے، تو بیٹی کیا بولتی، وہ گلے میں ہے سو زیور اماں کے بعد میرے کو دیتے بولے تو میں خدمت کرتی۔ میں اکیلی کئی کو کرنا، دوسرے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو ماں باپ یہ نہیں بول رہے ہیں بڑے ہونے کے بعد تم سونے کا زیور دیتے بولے تو میں تمہاری خدمت کرتی، یہ بولتی ہے ماں۔ اور ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ سودا کر رہے ہیں، بزنس، کہ اگر ہم کو یہ دیے تو خدمت کریں گے، ورنہ ہم خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت کس کے قدموں کے نیچے ہے؟ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ بیٹوں کی بیٹیوں کی بھی، دونوں کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ تو اس لیے ہمارے پاس چکی الٹی گھوم رہی ہے، اور سسرال والے کیا بول رہے ہیں، ان کی خدمت بہو کرنا، تم کیا کرتے؟ اچھا، ان کی بیٹی جہاں رہتی اس کی ساس یہی بولتی، تم کیا کو جا کے خدمت کرتے، بہو کرنا، اور یہاں بہو کون ہے؟ یہی بیٹی۔ تو ہمارے پاس چکی الٹی گھوم رہی ہے کہ سب بیٹیوں کے اوپر سے ہٹا دیے، بیٹیاں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کے بجائے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے اور ستانے کا کام کرتی۔ کیا کرے، کیا دیے؟ شادی کے بعد ہر بچی اپنے ماں باپ کو کیا بولتی، میرے کو کیا دیے؟ اس واسطے آج کل ماں باپ بھی کیا دے رہے معلوم ہے؟ آپ لوگ پان کھاتے، مگر آپ لوگوں کی شادی ہوئی تو پان دان دیتے۔ کیا دیتے؟ پان کھا کے تھوکنے کے واسطے جو رہتا نا، جس میں تھوکتے اس کو بولتے اگال دان۔ آپ لوگ بوڑھے ہیں، پان کھا کے تھوکتے، مگر بچوں کو جہیز میں کیا دیتے؟ اگال دان۔ ہاں، پان کھا کے تھوکنے کے واسطے۔ تو یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم کو کیا دیے، تو پوری دنیا ایک رواج بنائی، یہ دو یہ دو۔ تو بچیوں کو جہیز میں چوکی دیتے، چوکی معلوم، اور چھوٹے چھوٹے پائے رہتے بیٹھنے کے واسطے۔ وہ دیے تو کیا کرتی بچی، سسرال کے گھر میں جا کے دہلان میں بیچ میں چوکی ڈال کے اس پہ بیٹھ جاتی، پھر کائی کے واسطے وہ منہ پہ مار لینے۔
تو بچیوں کا نقصان ہو رہا ہے کہ بچیوں کو ایسی چیزیں دی جا رہی ہیں جو ان کے کسی کام کی نہیں. بڑے بڑے بھگونے اور کیا کر کے دے رہے؟ زمین ہے تو وہ بیچ کے بھگونا خرید رہے. وہ زمین ہی دے دیے تو اچھا نہیں رہتا، مگر ویسا نہیں کر رہے. کیوں؟ کیا دیے؟ تو یہ ناشکری کا جملہ ہے. اس واسطے بچیاں اگر اپنے ماں باپ سے یہ پوچھتی ہیں کہ ہم کو کیا دیے، تو یہ ایک غلط سوال ہے. وہ آپ کو اتنا کچھ دیے کہ دنیا کا کوئی انسان آپ کو وہ نہیں دے سکتا ہے. وہ اپنے آپ کے لیے اپنا آرام قربان کر دیے، وہ آپ کے لیے اپنی نیند قربان کر دیے، وہ آپ کے لیے اپنا کھانا قربان کر دیے، وہ آپ کے لیے اپنی زندگی کے قیمتی دن قربان کر دیے. ماں جو محنت کرتی ہے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اچھا ماں زیادہ محنت کرتی، باپ زیادہ محنت کرتے؟ جی دونوں بھی کرتے ہیں. اچھا ماشاء اللہ، آپ لوگ کافی سمجھدار ہیں. ورنہ لوگوں کو تو یہی سمجھ میں آتا کہ سب سے زیادہ خدمت کون کرتی ہے؟ ماں کرتی ہے. اصل میں یہ تو نظر آتا ہاتھ میں نوالا لے کے کھلا رہے، تو وہ ہاتھ نظر آ رہا ہے کہ ہمارے امی ہم کو اتنی محبت سے کھلائے، اتنی محبت سے پکائے، یہ نظر آتے رہتا. وہ کھانا آیا کیسا؟ تو والد کمائے تو گھر میں آیا ہو، تو وہ بھی اپنا پسینہ بہا رہے ہیں، اپنی محنت کر رہے ہیں، مگر وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا نا. تو اس واسطے ہم کو سمجھ میں آتا کہ ہم کو سب سے زیادہ ہماری خدمت کون کی ہے؟ ماں. اس واسطے بچے بڑے ہو جاتے کہ ماں بھی خدمت کرتی ہے اور باپ بھی، دونوں برابر ہیں. اور حدیث میں کیا ہے کہ رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ خوش رہتے ہیں جب والد خوش رہتے ہیں. اگر آپ کے والد خوش ہیں تو آپ سے اللہ بھی خوش ہیں. اور اگر ہمارے والد ہم سے ناراض ہیں تو پھر اللہ بھی ہم سے ناراض ہے. تو اس لیے ماں باپ کو راضی رکھنا چاہیے. حدیث میں ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ والد جنت میں بیچ کا دروازہ ہے. جنت میں کتنے دروازے ہیں معلوم؟ 7 ہے؟ 8. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8. آدھے آدھے تقسیم کر دو، بیچ میں کون سا رہتا؟ رہتا بیچ میں دروازہ. اور حضور کیا بول رہے ہیں؟ والد جنت میں بیچ کا دروازہ رہتا. تو جنت کے تو 8 دروازے ہیں، بیچ میں رہتا چ نہیں. ادھر 4، بیچ میں رہتا کوئی دروازہ؟ پھر کیسا؟ آٹھ ہیں. آپ لوگوں کے گھر میں کتنے دروازے ہیں؟ اچھا، کسی کے گھر میں 5 ہیں، کسی کے گھر میں 7 ہیں، کسی کے گھر میں 10 ہیں، کسی کے گھر میں 8 ہیں. ہے نہیں ہیں؟ لیکن مین گیٹ ایک رہتا نہیں، پورے رہتے. تو جنت کے 8 دروازے ہیں.
لیکن مین گیٹ ایک ہی رہتا. تو حضور بتلا رہے ہیں کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں نا، اس کا مین انٹرنس جو ہے وہ والد ہے. بیچ کا دروازہ بولے تو یہ ادھر سے گن کے بیچ کا نہیں ہوتا، مین گیٹ. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے، دیکھو آپ کسی غریب کی مدد کیے، جنت میں جاتے ہیں نہیں جاتے؟ آپ کسی پیاسے کو پانی پلائے، اللہ جنت دیں گے نہیں دیں گے؟ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، جنت ملے گی؟ تو جتنے کام جنت میں پہنچنے کے ہیں، ان میں سب سے بڑا جو گیٹ ہے، یعنی لوگ جنت میں سب سے زیادہ جس چیز کی وجہ سے جائیں گے وہ والد کو خوش رکھنا، ان کی خدمت کرنا ہے. کہ جو لوگ والد کی خدمت کریں گے، ان کو خوش رکھیں گے، تو پھر جنت میں جانے کا یہ سب سے بڑا دروازہ ہے. جتنی نیکیاں آدمی کو جنت میں پہنچاتی ہیں، ان میں سب سے بہترین نیکی ماں باپ کی خدمت ہے. اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے اللہ تعالیٰ، ہم کیا بتائے، دنیا میں اللہ تعالیٰ دولت دیتے ہیں، مال دیتے ہیں. آپ خدمت کر کے دیکھو اور مال نہیں ملا تو پھر بتائیے. ایک بچہ تھا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا. یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں موجود تھے. تو ایک چچیرا بھائی تھا، اس کے پاس بہت دولت تھی. تو اس کا اور ایک بھائی کیا کیا، دشمنی میں کہ یہ مر گیا تو اس کا پورا مال مجھے مل جاتا، تو وہ سوچ کے وہ اپنے بھائی کو ختم کر دیا. اب اس کے بعد اس کو مارے کون؟ تو جو مارنے والا تھا وہ خود ہی سب سے زیادہ رویا. تو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اس کو ختم کرنے والا کون ہے وہ ہم کو معلوم ہونا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی اذبحوا بقرہ، ایک گائے ذبح کرو اور اس کا گوشت اس مردے کے جسم کو لگاؤ. لگاتے ہی یہ مردہ خود بول دے گا کہ مجھے قتل کرنے والا کون ہے. خالی ایک گائے ذبح کر کے اس کا گوشت اس کو لگاؤ. یہ اللہ میاں بول رہے ہیں نا، اللہ بول رہے ہیں. اب اپن ویسا کرے تو نہیں ہوتا. تو جب اللہ نے کہا تو جب ویسا کریں گے تو ہوگا ویسا. تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام بتا دیے ایسا کرو، مگر اس کو کرنا تھا، یہ تو خود ہی ختم کرنے والا ہے نا. تو اس واسطے ہوئے بولا کہ یہ گائے بولے تو ہر عمر کی رہتی نا، چھوٹی عمر کی رہنا نہیں، بڑی عمر کی رہنا نہیں، بیچ کی عمر کی رہنا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب اس نے کہا تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی تو اللہ نے کہا بیچ عمر کی رہنا، چھوٹی بھی رہنا بڑی بھی نہیں رہنا. تو چوں اس کو ذبح کرنا تو تھا نہیں، تو اس نے اور ایک سوال کیا، کھیت میں کام کری سو رہنا، نہیں کری سو رہنا. اور بعض لوگ رہتے ہیں نا جن کو کچھ کرنا نہیں رہتا تو پھر وہ 50 سوالات کرتے. وہ ہے نا ایک صاحب کسی سے پوچھے، ارے بھائی چائے پلاؤ، بولے اسٹیل کی کپ میں نہیں، چینی کی کپ میں. تو بولے چینی کی کپ میں. شکر والی بغیر شکر کی؟ تو بولے شکر والی. دودھ کی بغیر دودھ کی؟ تو بولے دودھ والی. گرم ٹھنڈی؟ گرم. تھوڑی ہونا زیادہ ہونا؟
اور وہ اتنے سوالات کے آخر میں تمہاری چائے نہ کو تو وہ جو تھا اس کو چونکہ ذبح کرنا تو تھا نہیں، تو اس واسطے اس نے کہا کہ کھیت میں کام کیے ہوئے رہنا، نہیں کیے ہوئے رہنا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، حکم دیا کام نہیں کیے ہوئے رہنا. اس نے پوچھا کلر کون سا رہنا؟ تو اللہ میاں بولے وہ ایسا کلر بتانا کہ وہ گائے پوری دنیا میں ایک ہی تھی ویسی، صفراء فاقع لونها، بہت پیلی بھڑکدار پیلے کلر کی. تو اب تلاش کرنا شروع کرے، کھیت میں کام کی ہوئی نہیں رہنا، بوڑھی بھی نہیں رہنا، بچی بھی نہیں رہنا، چھوٹی بھی نہیں رہنا، اور کلر ایسا رہنا. اب یہ لوگ تلاش کرتے پھر رہے ہیں، اب ان کو ایسی گائے چاہیے. ایسی گائے ایک یتیم بچے کے پاس تھی. اب وہ بچہ جو تھا نا، ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور امی تھے، تو وہ بچہ اپنی امی کا بہت فرما بردار تھا. امی جو بولے وہی کرتا تھا، بس جو امی بول دیے وہی کرنا ہے. تو اب ان کے امی جو تھے بچے کو بولے کہ یہ گائے بیچ کے لاؤ، جا کے بیچ دو یہ گائے کو. ان کو پیسوں کی ضرورت تھی. تو بچہ پوچھا کتنے میں بیچنا، تو امی قیمت بتائے اتنے میں بیچو. اب بچہ بازار گیا بیچنے کے لیے، تو وہ خریدنے والے ڈھونڈتے ہوئے آ رہے ہیں مگر ابھی آئے نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں وہ بازار میں بھیجے جہاں یہ بچہ گیا بیچنے کے واسطے. تو حضرت جبرائیل پوچھے بیچتے کیا یہ گائے؟ بولے ہاں بیچنا ہے. تو پوچھے کتنے میں؟ تو بچہ قیمت بتایا اتنے میں. حضرت جبرائیل بولے نہیں ہوتا، میں اس سے زیادہ میں لیتا ہوں. اور بچہ اگر 5,000 بولا تو حضرت جبرائیل بولے میں 10,000 میں لیتا ہوں. تو بچہ بولا کہ بھی ہمارے امی تو کتنے میں بیچو؟ بولے اس لیے میں 10 میں نہیں بیچ سکتا ہوں، میں امی سے پوچھ کے آتا ہوں. تو حضرت جبرائیل بولے ٹھیک ہے پوچھ لے کے آؤ. اب بچہ گیا، جا کے امی سے پوچھا کہ ایک آدمی 10,000 میں لینا چاہتا ہے، بیچ دینا کیا؟ تو امی بولے ٹھیک ہے. اب دوسرے دن جب یہ پہنچا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام پھر آئے، پوچھے کتنے میں بیچتے بھائی؟ بولے 10,000. تو حضرت جبرائیل بولے میں تو 20,000 میں لیتا ہوں. اس طرح روزانہ اس کی قیمت بڑھاتے رہے. جس دن وہ لوگ پہنچے جن کو یہ گائے چاہیے، تو اس دن حضرت جبرائیل اس کی جو قیمت لگائے تھے وہ اس گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس گائے کے اندر جتنا سونا آتا، اس کے چمڑے میں جتنا سونا آ سکتا اتنا سونا میں دیتا ہوں. گائے کا پورا گوشت ہڈیاں سب نکال دے کے چمڑے میں اگر سونا بھرے تو کتنا آتا؟ 5 تولے 10 تولے. وہ بہت کئی کلو، 100 کلو ہوتا کہ 200 کلو ہوتا ہے اتنا سونا. آپ لوگوں کے گھر میں سونے کا کمرہ ہے نہیں ہے؟ تو آپ لوگوں کے گھروں میں تو سونے کے کمرے ہیں. تو اب اتنا سونا، اب خریدنے کے واسطے حضرت جبرائیل بھی کھڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھی آ گئے. اب حضرت جبرائیل بول رہے ہیں کہ میں اتنا سونا دے کے یہ گائے خریدوں گا. تو وہ جو لوگ آئے تھے نا
وہ لوگ بولے نہیں ہم کو چاہیے یہ گائے، ہم دیتے اتنا سونا۔ اس کے بعد پھر وہ بچے کو اتنا سونا دیے اور وہ گائے خریدے۔ وہ جس کو قتل کیے تھے نا اس کے پاس جو دولت تھی وہ اتنی ہی تھی، اس کے پاس جو مال تھا وہ اتنا ہی تھا، تو وہ پورا مال کس کو دیے؟ یتیم بچے کو۔ اس کے بعد گائے لے گئے، ذبح کیے، اس کا گوشت لگاتے ہی وہ مردہ اٹھ کے بولا یہی مجھے قتل کرنے والا ہے۔ تو جو قتل کیا تھا پھر عدالت اس کو قتل کر دی، اور پورا سونا کس کو مل گیا؟ یتیم بچے۔ یہ بچہ کون تھا؟ اپنی ماں کا فرمانبردار۔ تو جو لوگ ماں باپ کی بات مانتے ہیں، ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں، اللہ پتہ نہیں کہاں سے سونا ان کے پاس پہنچاتے ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، بھائیوں میں جھگڑا ہو گیا مال تقسیم کرنے کا، کہ کیسا تقسیم کر لیں گے۔ تو ایک بھائی بولا کہ بھی جو بھی مال وال ہے نا سب تم لوگ لے لو اور ماں کو میرے حصے میں دے دو، ماں مجھے دے دو اور مال تم لوگ لے لو۔ تو اب تقسیم ہو گئی۔ اب یہ غریب تھا، محنت کرتا، کماتا، اپنی ماں کو بھی کھلاتا، خود بھی کھاتا۔ ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ کوئی خواب میں یہ بول رہے ہیں کہ ایک وہ جنگل میں ایک جگہ چٹان ہے، اس کے نیچے ایک اشرفی ہے، ایک درہم ہے، ایک سکہ ہے، تم وہ ہٹاؤ، اس کے اندر سے وہ تم کو اشرفی ملتی، وہ برکت والی ہے، تم رکھ لو، تم اس کو استعمال کرو۔ تو اب یہ صبح اٹھا، وہ جو خواب میں دیکھا تھا ویسے ہی گیا اور پتھر ہٹایا تو اس میں سے ایک سکہ اسے ملا۔ اب وہ لے کے آ رہا تھا تو اس کو ایک جگہ مچھلی بکتی ہوئی نظر آئی، تو اس نے سوچا کہ بھئی چلو اس کی مچھلی خرید لیتے ہیں۔ مچھلی خرید لیا، گھر گیا، جب اس کو کاٹے تو اس کے اندر سے ہیرا نکلا۔ کیا نکلا؟ وہ ہیرا بیچے تو وہ پورے بھائیوں کو جتنے مال دولت ملی تھی نا اس سے زیادہ اس کو مل گئی۔ کیوں ملی؟ ماں کی خدمت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلائے کہ پہلے زمانے میں 3 لوگ سفر کر رہے تھے جنگل میں، ایک دم بارش شروع ہوئی، تیز بارش۔ تو یہ لوگ سوچے بھئی کہیں چھپنا چاہیے، تو پہاڑوں میں غار رہتے ہیں، تو یہ تینوں غار میں گھس گئے۔ جیسے ہی اندر گئے اتنی تیز بارش ہو رہی تھی کہ اوپر سے ایک چٹان لڑکتی ہوئی پانی کی وجہ سے لڑکتے لڑکتے آ کے غار کے منہ پہ بیٹھ گئی، اور تینوں بھی اندر پھنس گئے۔ تو اب کیا کریں گے؟ تینوں مل کے کوشش کرے وہ چٹان ہٹانے کی، مگر وہ اتنی بڑی تھی کہ ہٹا نہیں سک رہے تھے۔ آخر میں یہ لوگ فیصلہ کرے کہ بھئی اب تو مر جانا ہی ہے، نکل نہیں سکتے، اب ہم کو صرف اللہ نکال سکتے ہیں، اب باقی کوئی نہیں۔ اور جنگل میں کوئی رہتے کیا؟ آواز دیے بھی تو کوئی آنے والے ہے نہیں۔ تو اب تینوں سوچے کہ سب تینوں مل کے دعا کریں گے، اور ہر ایک اپنی زندگی کی قیمتی جو نیکی ہے وہ اللہ کو بتا کے دعا کرنا۔ تو اس میں سے ہر ایک نے ایک ایک دعا کی۔ ایک بچے نے دعا کی کہ اے اللہ میرے ماں باپ تھے، بوڑھے تھے، اور میں بکریاں چراتا تھا، صبح سے شام تک بکریاں چراتا، اور شام میں جب گھر واپس جاتا تو بکریوں کا دودھ نچوڑتا اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا۔
اب ہم لوگ کہاں رہتے ہیں؟ کورٹلے میں. کہاں رہتے؟ کورٹلے میں بکریوں کا دودھ پیتے اور اپنے سمجھ میں آتا یہ کیا پلاتا تھا، بھینس کا تو بھی پلانا تھا. تو ہمارے پاس بکری کے دودھ کے پینے کا رواج نہیں ہے. اور عرب میں کئی ملکوں میں بکریوں کے دودھ کا رواج ہے، اور بکری کا دودھ فائدے کے اعتبار سے بہت اچھا ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے، ہمارے پاس اس کا رواج نہیں ہے. رواج کی وجہ سے ایک چیز اچھی اور ایک چیز خراب معلوم ہوتی ہے. آپ لوگ بکرے کا گوشت کھائے؟ نہیں کھائے. گائے کا کھائے؟ کھائے. کلیجی کھائے؟ بھیجا کھائے؟ خالی گوشت کھائے؟ اچھا. گائے کی آنکھیں کبھی کھائے؟ اچھا، آپ لوگوں کو اگر بکروں کی 10 بکرے کاٹے تو 20 آنکھیں رہتی، وہ آنکھیں اگر پکا کے لا کے رکھ دیے کھاتے؟ اچھا نہیں دکھتا ہے؟ نہیں، وہ اچھے ہے بول کے کھاتے. اچھا نہیں دکھتا کیوں؟ آنکھیں حلال نہیں ہیں جی؟ حلال ہے نہیں ہے؟ حلال ہے، اپنے پاس رواج نہیں ہے، کھانے کا سسٹم نہیں ہے، تو اپنے کو اچھا نہیں دکھ رہا. اور عرب میں، سعودی عرب میں بکرا پکاتے ہیں نا تو منڈی بھی پکاتے اس کی، اور دسترخوان پہ رکھتے. کھانے والوں کا ہاتھ سب سے پہلے آنکھ پہ جاتا اور سب سے پہلے آنکھ نکال کے کھاتے. تو عربوں کی سب سے پسندیدہ چیز کیا ہے؟ وہ لوگ بولتے ہیں کیا ہے؟ آم کو منہ میں ڈالے، اس کو تھوک لگ گیا، باہر نکالے، پھر وہی تھوک اندر. کتنا خراب ہے. اپنے کو کبھی سوچے اپن ایسا؟ وہ مزے سے کھا رہے. ہے کو آم میرے کو چوسنے کا آم ہونا، ہم تو بول کے کھا رہے ہیں. تو یہاں اپنے کو خراب کیوں نہیں معلوم ہو رہا؟ یہاں رواج ہے، سب کھا رہے تو کچھ بھی معلوم نہیں ہو رہا، اور وہاں رواج نہیں ہے تو بولے بہت خراب. تو ایسے ہی یہ جو بکریوں کا دودھ ہے، جہاں رواج ہے تو وہاں بہت پسند کے ساتھ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. تو یہ جس ملک میں رہتا تھا وہاں بکریوں کے دودھ کا رواج تھا. تو ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، بس رات میں دودھ پی لیتے، یہی رات کا کھانا. تو اس نے کہا کہ میں روزانہ بکریاں چراتا، شام میں آتا اور سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پیش کرتا، ان کے پینے کے بعد پھر میں اپنے بچوں کو پلاتا. تو بچے، ایک مرتبہ کیا ہوا، میں بکریاں چرانے بہت دور چلے گیا، واپس جب آیا تو جب تک بہت رات ہو گئی تھی، ماں باپ دونوں بھی سو گئے تھے. اور میں روزانہ کیا کرتا تھا، پہلے کس کو پلاتا تھا؟ تو اس لیے میں نے دودھ نہیں چھوڑا، پیالے میں رکھا، اور ماں باپ کے پاس گیا تو وہ لوگ سوئے ہوئے تھے. تو اب میں نے ان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے کہ بوڑھے لوگوں کو نیند بڑی مشکل سے آتی ہے، پھر اٹھا دیے تو پھر دوبارہ نہیں آتی. تو اس لیے میں نے ان کو اٹھایا نہیں، جگایا نہیں، بس دودھ لے کے کھڑے رہا کہ ماں باپ خود ہی اٹھیں گے تو میں ان کو دودھ دے دوں گا. میرے بچے رو رہے تھے بھوک سے، لیکن ان کو نہیں دیا کہ میں پہلے کس کو پلاتا ہوں؟ ماں باپ کو. تو اس لیے کھڑا رہا، بہت دیر تک کھڑا رہا.
بہت دیر کے بعد ماں باپ کی آنکھ کھلی تو میں ان کو پلایا. تو اس نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ جو میں اپنے بچوں کو رو بھی رہے تھے تو ان کو نہیں پلایا، ماں باپ کو پلایا. کیوں؟ تاکہ آپ خوش ہو جائیں، کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے آپ خوش ہوتے ہیں. تو اللہ ہم کو اس مصیبت سے نجات دیجئے. اس نیکی کے بدلے میں کوئی چٹان ہٹ گئی تھوڑی سی، تو ماں باپ کی خدمت کرنے سے مصیبتیں بھی ہٹ جاتی، مصیبتیں بھی. ٹھیک ہے؟ تو آج جو ہم لوگ جو باتیں سمجھے وہ یہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے دنیا کی دولت بھی ملتی، ماں باپ کی خدمت کرنے سے مصیبتیں بھی ہٹتی، ماں باپ کو خوش رکھنے سے اللہ خوش ہوتے، اور ماں باپ کی خدمت کرنے سے جنت ملتی ہے. تو اس لیے ہم لوگوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا چاہیے. ماں باپ جو بولے پانی لاؤ بولے تو لا کے دینا، صاف گھر جھاڑ دو جھاڑ دینا، بازار سے کوئی چیز لاؤ تو فوراً جانا چاہیے. ہاں میرے سے نہیں ہوتا، میں اسکول سے اب بھی چاہ کے تھک کے ہوں، آتے بولتے یہ جھاڑو. ایسا نہیں بولنا چاہیے. انشاءاللہ کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد وبارک وسلم. اے اللہ ہم سب کو اپنے محبوب مقبول بندوں میں شامل فرما. اے اللہ یہاں جتنے بچے اور بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں سب کو اے اللہ بہترین پرسکون زندگی عطا فرما. ہر قسم کی پریشانیوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں اور بیماریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ تعلیم کے میدان میں پوری جستجو، لگن اور جذبے کے ساتھ ان کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ کامیابیاں نصیب فرما، ناکامیوں سے حفاظت فرما. اے اللہ دنیا کے بہترین اہل علم میں انہیں شامل فرما. اے اللہ علم و عمل کا حسین امتزاج ان کو بنا. اے اللہ اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ماں باپ کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ زندگی میں برکت دیجئے، اپنے ماں باپ کی خدمت کی توفیق دیجئے. اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرمائیے، اور جو مانگنے سے رہ گیا اپنے فضل سے نصیب فرما. ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد